یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج اتوار 16 نومبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور کے برڈ قابض پاکستانی فورسز اور مسلح کارندوں کے ہاتھوں 5 افراد جبری لاپتہ شاہراہ بلاک۔ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف VBMP کا احتجاجی کیمپ 6000 دن مکمل۔ چیئرمین نصر اللہ بلوچ کی پریس کانفرنس۔ ریاستی جبر اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے، وائس چیئرمین حق و تحریک۔ کچھی SSP کے قافلے پر مسلح افراد کا حملہ، تاہم وہ محفوظ رہے۔ پنجگور رکشان فورسز چوکی پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ بولان کے علاقہ مچھ میں نامعلوم افراد نے 18 انچ قطر گیس پائپ لائن تباہ کر دی۔ دھماکہ خیز مواد سے پائپ کے تباہ ہونے بعد کوئٹہ بشیل، کچلاک، زیارت، مستنگ اور کلات کو گیس کی سپلائی متاثر ہو گئی۔ کوئٹہ بولان میڈیکل کالج کے طلباء نے کالج میں درپیش بنیادی سہولیات کی فقدان، امتحانی نظام اور ہراسانی کے خلاف ایک پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پنجگور نیشنل پارٹی کے بزرگ رہنما حاجی محمد صالح بلوچ نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کی گرفتاری کی اپیل کی ہے۔ خوزدار میگا اسکینڈل، پٹواری اشرف کی فنکاری لوگوں کی زمینیں اور مکانات قبضہ مافیا کے ناموں پر منتقل کر دی، عوامی حلقوں کا الزام۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں 3 خواتین سمیت 6 افراد قتل۔ یوب اور سراب 2 ٹریفک حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجگور کے علاقہ چتکان سے قابض فورسز نے حاجی منیر احمد ولد محمد بخش جبکہ ماجد ولد قدیر احمد کو پنجگور عیسیٰ سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ادھر کیچی علاقہ بلیدم مینا سے بھی 15 نومبر کو 2 افراد عباس ولد بہار اور مہران ولد حاجی اکبر نامی نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں۔ علاقائی ذرائع مطابق حراست باز سے نہ ان کی کوئی خبر ملی ہے اور نہ ہی یہ معلومات ملے ہیں کہ انہیں کس تھانے یا عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ وٹ کے رہائشی عبدالباری ولد عبدالخالق قبیلہ شیخ کو خوزدار سے مبینہ طور پر اغوا کیے جانے واقعہ خلاف لواحقین اور مقامی افراد سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرہ خاندان نے واقعہ خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو کاکا ہیر وٹ کے مقام پر مکمل طور پر بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عبدالباری کے خوزدار سے اغوا نے اہل خانہ کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے اور تاحال کسی قسم کی پیش رفت نہ ہونے پر احتجاج ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ مغوی کی فوری بازیابی کے لیے قدم اٹھائے جائیں۔ کوئٹہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کے 15 نومبر کو 16,000 دن مکمل ہو گئے۔ جاری کیمپ کو 16 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے VBMP کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور دیگر نمائندگان نے الزام لگایا کہ پرامن جدوجہد کے باوجود ان کے رہنماؤں کے خلاف بوگس مقدمات بشمول انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت FIRs درج کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بعض رکن جبری لاپتہ اور 2 ضلعی کوارڈینیٹر ماورائے قانون قتل کیے گئے۔ تنظیم مطابق ان دباؤ کے باوجود وہ آئینی اور پرامن جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چیئرمین کا کہنا تھا کہ VBMP ایک غیر سیاسی اور انسانی حقوق کی تنظیم ہے جس کا مقصد بلوچستان سمیت ملک بھر کو جبری گمشدگیوں سے پاک دیکھنا ہے۔ تنظیم مطابق جب کوئی خاندان کسی شخص کی گمشدگی کی اطلاع دیتا ہے تو اس کا کیس پہلے لاپتہ افراد کے کمیشن کو بھیجا جاتا ہے، جس کے بعد اسے صوبائی وفاقی حکومت تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیس کی قانونی کارروائی کے دوران خاندان کو آگاہی فراہم کی جاتی ہے اور میڈیا ذریعے معاملہ اٹھایا جاتا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 16 برسوں میں ریاستی اداروں نے جبری گمشدگیوں کے خاتمے یا گمشدہ افراد کے بازیاب ہونے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے۔ تنظیم نے الزام لگایا کہ ملکی قوانین میں ایسی ترامیم کی گئیں جن سے ریاستی اداروں کے اختیارات میں اضافہ اور ماورائے قانون اقدامات کو آئینی تحفظ فراہم ہوا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ 2000 سے اب تک طاقت کے مسلسل استعمال کے باوجود بلوچستان کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ VBMP نے ریاستی اداروں کے سربراہوں سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے
मसले को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। जिबरी लापता अफराद की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। जिन पर इल्जामात हैं उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। मावराए कानून गिरफ्तारियों और कत्ल के सिलसिले को रोका जाए। जिबरी गुमशुदगियों के खात्मे के लिए आईनी और इंसानी हकूक के मुताबिक कानून साजी की जाए। तुरबत हक दो तहरीक बलूचिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन और सियासी कबायली रहनुमा हाजी नासिर पलीज़ई ने इल्जाम आयद किया है कि बलोच कौम पर रियासती जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में उन पर मुसलसल दबाव और इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बलोच कौमी तशख़्ख़ुस, हक खुदरादियत और हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद को जुर्म बनाकर सियासी कारकुनों को खौफजदा करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपनी राय का इजहार किया, मगर इसके बावजूद उन्हें और दीगर शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बुलेद में रियासती एहलकारों और मुबैना निजी गुरोहों के हाथों 40 से ज़्यादा बेगुनाह शहरी कत्ल हुए, जिनका किसी मुसल्लह या सियासी तंजीम से ताल्लुक नहीं था। उन्होंने अपने बेटे और बल्दियाती नुमाइंदे वज़ीर अहमद पलीज़ई की 9 अगस्त 2025 को मुबैन जिबरी गुमशुदगी, तशद्दुद और बाद अज़ां 7 सितंबर को रिहाई का हवाला देते हुए कहा कि 8 नवंबर को उन्हें दोबारा लापता कर दिया गया है, जिसे उन्होंने मावराए अदालत इक़दाम करार दिया। उनका कहना था कि अगर उनके बेटे पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। लोरा लाई फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद हलाक। दिल्ली न्यू बावर में बेटे ने गुज़िश्ता रात घर के अंदर फायरिंग करके अपनी सौतीली माँ है और उसके मुबैना आशना अब्दुर्रज़ाक को सियाहकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया और फरार हुआ। इस तरह भाग के हदूद महमूद औलिया के करीब गुज़िश्ता शब मुबैना तौर पर सियाहकारी के इल्ज़ाम में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। अलावा डेरा मुराद जमाली सिटी पुलिस थाना शर्की में शोहर ने तशद्दुद करके अपनी बीवी शीन को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। दरिया नावट के इलाका काकाहीर में नामालूम मुसल्लफरान ने फायरिंग करके 22 साल एक नौजवान नवाब वलद इसहाक कबीला गुमशुदा सिकना मियां दरवट को कत्ल कर दिया। योग डीआई खानशाहरा पर तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैगन और ट्रालर दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब सूरा कस्टम चेक पोस्ट के करीब रोड हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए।